قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن پیدا کیا، شیاطین الانس والجن، انسان اور جنات میں سے شیاطین۔ نبیوں کے ساتھ ایک دشمن کو بنایا گیا ہے، تو پھر عام انسان کا کیا ہے؟ انسان کی زندگی کسی مقابل میں ہی گزرتی ہے، یعنی خیر اور شر دونوں اس زمین پر موجود ہیں۔ جتنے بھی اولیاء کاملین، صحابہ، تابعین، جن کی بھی زندگیاں آپ دیکھیں، ان کے کرامات، ان کی اچھائیاں، ان کی فضیلتیں سب آپ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی زندگی میں کوئی ایک تھریڈ رہتا ہی، ایک دشمن کوئی رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک دشمن پیدا کیا۔ وجہ یہ ہے کہ دشمن اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی محبت کا اظہار ہو جائے، ان کے کمالات کا اظہار ہو جائے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ خلیل ہیں اللہ کے، برگزیدہ پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیوں میں سے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، نمرود نے آپ کے لیے آگ جلائی اور آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا، اور آگ نے آپ پر کچھ اثر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہہ دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی بال باقا نہیں ہوا۔ اب یہ جو کمال ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نمرود کا ہونا۔ وہ دشمن اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی کے کمال کا اظہار ہو جائے۔ آپ کی زندگیوں میں بھی یہ معاملات ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا۔ کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ میں یا فلاں سارے دشمنوں سے پاک ہیں۔ اور کبھی کبھار ہمارے پاس لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت فلاں میرے ساتھ وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میں تو کسی کا برا چاہتا ہی نہیں۔ یہاں یہ قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کا برا چاہ رہے ہیں تبھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ دنیا بہت سارے لوگوں سے ایسی بھری ہوئی ہے جو خاموش چلنے والوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتی ہے۔ ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کا کچھ بگاڑا ہو، آپ راستہ چلنے والے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا آپ کا راستہ چلنا۔ آپ سر جھکا کر کے چلتے ہوں، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے صحیح نہیں لگتا۔ آپ سر اٹھا کے چلتے ہیں تو بھی لوگوں کے لیے تکلیف ہے۔ تو خامخواہ جو تکلیف ہے لوگوں کو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن یا چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کسی دشمن کا ہونا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، اس سے پناہ مانگنے لگ جائیں۔ دشمن سے بچنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ آپ وظیفہ کرتے رہیں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ جب آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں اللہ کی طرف دوڑ کر کے آتے ہیں۔ اور پھر ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل اتنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، دشمن چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے رب سے بڑھ کر طاقت کس کی ہے۔ یہ جتنا ضرر پہنچانے والے ہوں گے یہ اپنی طاقت کے حساب سے پہنچاتے ہیں، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ اپنی طاقت سے حفاظت کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے ہمارا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود کو یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ میرا کون کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، میں سیف ہوں۔ اور جہاں پتا چلا کہ کچھ دشمن ہیں جو طاقتور بھی ہیں یا سازشی ہیں یا جال بننے والے ہیں، تو اندر سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ میری غفلت میں کہیں وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس لیے بارگاہ رب العزت میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ان دشمنوں سے میری حفاظت فرما۔ میرے عزیزو، ہماری اور تمہاری طاقت کا کیا کہنا؟ سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب نبی، اگر وہ حکم دے تو آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں گے، حضور نے خود فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے، دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ اور بارہا ایسا دیکھا بھی گیا کہ دشمنوں کا وار میرے آقا پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابو جہل کی وجہ سے، اچھا یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں، ابو جہل کیوں پیدا ہوا، کیوں آ گیا حضور کے مقابل میں، کیوں اتنی اذیتیں دیا؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا،
کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. ابو جہل کے ہونے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معجزات کا اظہار ہوا. کنکریوں نے کلمہ پڑھا, حضور کا یہ کمال دیکھا دنیا نے. یہ ابو جہل اس طرح کا دشمن ہونے کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا. اس نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے, ان کا اگر کچھ ہے تو زمین پر چل رہا ہوگا, جادو آسمان پر چلا کر کے دکھائیں کچھ. حضور نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کا انکار کرنا تھا, میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا. دشمنوں کا کبھی کبھار ہونا آپ کے کمالات کے اظہار کا سبب بنتا ہے. اسی لیے اقبال یہ کہتا ہے, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اردو کے ہارڈ لفظ ہوں گے آپ کو میں بتاتا ہوں. کہنا یہ چاہتے ہیں اقبال, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب. عقاب ایگل کو کہتے ہیں, پرندہ بہت اونچا اڑتا ہے, یہ اونچا اڑتا ہے لیکن کبھی کبھار نیچے آ جاتا ہے. اور تم دیے باد مخالف کا مطلب ہوتا ہے الٹا چلنے والی ہوا. کبھی مخالف سمت سے ہوا تیز چلنے لگ جائے تو عقاب کو مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہوا ادھر سے آ رہی ہے اور یہ اڑ ادھر سے رہا ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں ایسی مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے مت گھبرا ہے عقاب. عقاب کیا کرتا ہے اس وقت, ہوا اگر تیزی سے مخالف سمت سے آئے تو ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں گھس نہیں جاتا بلکہ اوپر جاتا ہے جہاں سے ہوا نہیں آ رہی. یعنی مخالف سمت سے ہوا نہ آ رہی ہو, اتنا اونچے اوپر چلا جاتا ہے تاکہ یہ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے میرا ٹکر نہ ہو. تو اقبال یہ کہتا ہے مخالف سمت سے آنے والی تیز ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب, اے امت محمدیہ, یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تم ان سے اوپر چلے جاؤ, تمہیں تمہاری حیثیت بتانے کے لیے دشمن آتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, آج کے حالات بھی ہمیں اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بدر کے میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو جوہر پیش کیے وہ کم از کم 10-12 سال پہلے مکہ والے تصور بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, مکہ سے مدینے جا رہے تھے. 13 سال تک مکہ میں کفار و مشرکین نے کیا نہیں ظلم اٹھائے, صحابہ کو پکڑا ہے, انگارے پر سلایا ہے, انگاروں پر سلایا ہے, سولی پر چڑھا کر کے مسئلہ کیا ہے, آنکھ کان ناک کاٹ کر کے صحابہ کے ساتھ بہت تکلیفیں دی. اس وقت تو پورے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں, ضعیف لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ چل رہے ہیں, کبھی بھی ان کا خاتمہ ہوگا. اور جس وقت حضور ہجرت کر کے چلے گئے تب تو ان کی طاقت اور بھی بڑھ گئی کہ ہم نے تو ان کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. ان کا گاؤں چھوٹا, گھر چھوٹا, رشتہ دار چھوٹے, مال و اسباب جائیداد سب چھوٹ گیا, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اتنی دشمنی کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جب وہ مدینے چلے گئے, یہ حالات تھے جو صحابہ کو مضبوط بنا دی, صحابہ کو مضبوط بنا دی. آج ہم سب یہ جو ڈھیلے ڈھالے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں. جس جگہ پر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا وہ ڈھیلی قوم ہے, اسے کسی بھی چیز سے اپنے مقابلے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا. میرے عزیزو, سنا ہے شیر کو بھی اگر کتوں کے ساتھ پالا جائے تو پھر وہ شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے, اسے اس کی حیثیت معلوم نہیں رہ جاتی, یاد نہیں رہ جاتا, برسوں اگر رہا تو. صحابہ اکرام وہاں مکہ سے مدینے چلے گئے. مشرکین ابھی بھی یہ سوچتے تھے کہ جس طرح ہم ان کو مکہ میں کبھی بھی پکڑ کے مارتے تھے, ایک صحابی ہیں جن کو 16 سال تک قید میں رکھا تھا زنجیروں سے باندھ کر, وہ ظلم ڈھائے تھے. تو یہ سوچتے تھے کہ اس طرح سے ہم کبھی بھی ان کے اوپر کچھ کر دیں گے. لیکن ایک مرتبہ آئے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے 1000 سے زیادہ لوگ, اور بدر کے میدان میں جو صحابہ نے جوہر دکھائے, ان کے پورے کے پورے پرخچے اڑا دیے. جتنے گرو گھنٹال تھے سب کے سب میدان بدر میں قتل ہو گئے. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, جتنے بڑے بڑے تھے شیطان, سب قتل ہو گئے. بدر کی اس وادی میں وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے طاقتور ہو چکے یہ لوگ, اتنا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر ہمت آ گئی. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم دیکھ رہے تھے ان کے پاس تو لکڑی کے حالے تھے, تلواریں بھی نہیں تھیں, لکڑیوں سے لڑ رہے تھے صحابہ رسول اللہ. اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کبھی کبھار یہ گردن کے قریب تلوار لاتے تھے, ابھی حملہ بھی نہیں ہوتا تھا, کسی کی گردن کٹ گئی ہوتی, ویسے ہی ختم ہو گئے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مدد بھی تھی اور ان کا یقین تھا, ان کا جو مستحکم عمل تھا. اس کی وجہ کیا ہے, مشرکین نے یہ دشمنی ایسی کی کہ صحابہ کو اتنی بلندی پر پہنچایا یقین کے ساتھ کہ وہ صحابہ میدان میں اترے تو اللہ کے بھروسے اترے.
میرے عزیزو یہ حالات سب کی زندگیوں میں ہوں گے. دشمن جو ہوتا ہے وہ تمہیں مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا تھا, بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک وہ دعا کرنے لگے کہ اللہ یہ دشمنوں کو سلامت رکھے, یہ بھی نعمت ہے. تو سب لوگوں نے کہا کہ حضور دشمنوں کی ہلاکت کی دعا کی جاتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ سلامت رہے؟ کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ وہ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ اس بزرگ نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو ہمیں شہادت کا درجہ کہاں سے ملے, غازی کا درجہ کہاں سے ملے؟ ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہی یہ سب معاملات ہیں, کوئی ہو ہی نہ تو پھر کہاں سے ہمیں یہ سب نعمتیں ملیں گی؟ بہرحال ان کا اپنا کانسیپٹ, ان کا اپنا تصور. لیکن ہمارے لیے زندگیوں میں میرے عزیزوں ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان پیدا کیا. ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے. نبیوں کے ساتھ جب کہا گیا تو شیطان تمہارے ساتھ بھی ہے, ہمارے ساتھ بھی ہے. اب شیطان کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں, ایک انسانوں میں سے اور ایک جنات میں سے. اور آپ نے سورہ ناس میں پڑھا ہوگا آخری آیتیں جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اس شیطان سے اللہ کی پناہ جو لوگوں کے سینوں میں دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس, جنات میں سے اور انسانوں میں سے. اور اسی طرح بھی میں نے جو آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن پیدا کیا, انسانوں میں سے اور جنات میں سے ایک شیطان. تو شیطان دونوں میں بھی ہے, انسانوں میں سے بھی ہوگا, جنات میں سے بھی ہوگا. بہت سارے لوگ یہ تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں شیطان کا مطلب دو بڑے سینگ والا ہوگا, بکرے کی منڈی والا ہوگا, لمبے بالوں والا ہوگا. شیطان کی ایسی کوئی شکل نہیں. شیطان تمہارے قریبی دوست کی شکل میں بھی آ جائے گا, جو تمہارے آس پاس ہیں ان میں سے کوئی شیطان اچھی شکلوں میں بھی ہوگا, اور جنات میں سے جو شیطان وہ غائب ہوگا. لیکن یہ دونوں ہماری زندگی پر بہت اثر کرتے ہیں, بہت بری طرح سے اثر کرتے ہیں. یہ مسلسل خیر کے راستے سے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نمازیں ہیں تمہاری, یہ دعائیں ہیں اور بزرگوں کی صحبتیں ہیں جو ان شیطانوں سے تمہیں بچا رکھیں. ورنہ ان سے مقابلہ کرتے کرتے آدمی کتنے تو گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے. کون ہے جو تمہیں اچانک بیٹھے بیٹھے بری خواہشات لا کر کے اس میدان میں لے چلا جاتا ہے؟ وہ شیطان ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. تم اچھے بھلے تھے, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کر کے گئے, خرافات دماغ میں آئی, چلنا ہے فلاں جگہ پر گناہوں کے اڈے پر. کون لے کر کے گیا تھا؟ دو, یا تو ایک غائب لے کر کے جا رہا ہوگا یا تو ایک کوئی حاضر ہوگا. حاضر ہوگا تو تمہارا دوست ہوگا, غائب ہوگا تو جن ہوگا. یہ دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں لے کر کے جا رہا ہے اور تم بھٹک گئے, بہک گئے. میرے عزیزوں ان سے مقابلہ کرنے کے ہی لیے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے اہبطوا فإن لکم ما سألتم. نہیں, پہلے پارے کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب جنت سے اتارا گیا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک یہاں پر ہم بھیج رہے ہیں دنیا میں, اور ہر ایک کو ایک کا دشمن بنا کر کے بھیج رہے ہیں. یعنی شیطان کو انسان کا دشمن بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اس سے مقابلہ کرتے رہو اور واپس تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور ہم تمہارے اعمال کا سوال کریں گے. یہاں ہمیں جو بھیجا گیا ہے مسلسل ہر دن ہم لڑائی میں موجود ہیں, ہر دن ہم لڑائی میں ہیں. اپنے ذہن میں موجود خیالات سے لڑ رہے ہیں, اپنے آس پاس کے حالات سے لڑ رہے ہیں. اور اگر یہ دشمن نہ ہوتا تو آپ اللہ کی ذات پر یقین کیسے کرتے؟ اس کی بارگاہ میں جھکنے کی اور دوڑ کر کے آنے کی آپ کے اندر جو تمنا ہے وہ کہاں رہ جاتی ہے؟ اسی لیے میں نے شروع میں ہی کہا اگر دشمن نہ ہو تو آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اسے کسی چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی, ضرورت ہی نہیں ہوتی. میں نے ایک دانشور سے پڑھا تھا, جاپان والے لوگ, توجہ سے سنیے, مچھلی کھانے کے بڑے شوق ہیں. اور ویسے بھی اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں چائنیز ٹائپ کے, ان کے ہاں مچھلی کا رواج زیادہ ہے. لیکن جاپانی لوگوں کا ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ تازی مچھلی کھاتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر کے لانے تک وہ باسی ہو جاتی, مر گئی ہوتی, کیونکہ 2 دن 3 دن کے بعد مچھوارے آتے تھے بڑی مچھلیاں لے کر. تو اب اس کے لیے ان لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ نہیں, تازہ مچھلی کھانی ہے. تو ایک بہت بڑے ٹینکر جہاز کے سمندروں میں بھیجے گئے, اس میں پانی رہتا تھا, مچھلیاں سمندر سے پکڑی جاتی تھی اور پانی میں ڈال دی جاتی تھی. اور پانی میں ڈالنے کے بعد وہ پانی میں تیرتی رہتی تھی تو زندہ رہتی, اور جب ساحل پر آتے تو ابھی مچھلیاں زندہ ہی رہتی تھی, مری ہوئی باسی نہیں ہوتی. تو یہ چند دن تک چلا, لیکن یہ بھی فیل ہو گیا. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ مچھلیاں جو سمندر میں تیرتی تھی اس طرح سے یہ ٹنکی میں نہیں تیر رہی تھی.
یعنی چھوٹی جگہ تھی، پانی الگ تھا، تو وہ بھی سست ہو جاتی تھی، کاہل ہو جاتی تھی. زندہ تو رہتی تھی لیکن کاہل رہتی تھی، سست. اور یہاں آنے تک سست مچھلیاں ہوتی تھی. تو جاپانی لوگوں نے یہ کہا کہ سست مچھلیاں کھانے سے ہماری طبیعت میں بھی سستی زیادہ نہ آ جائے، ہمیں ایکٹیو چاہیے، حرکت والی. جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا. کہا کہ بہت بڑے ٹینکر کو تو لے جایا جاتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اب یہ حرکت میں نہیں رہتی، ایک دن دو دن کے بعد یہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے. تو ایسا کیا گیا، ایک شارک مچھلی کو بھی پکڑا گیا چھوٹی، اور اس کو اس میں ڈالا گیا. اور چھوٹی مچھلیاں جو ہیں اسی سے تو بھاگتی ہیں سمندر میں کہ یہ اپنا لقمہ بنا لیتی ہے. تو یہ شارک مچھلی ان کو دوڑاتی رہتی، جتنے کھا لی اور جتنے بچ گئے وہ ساحل پر آنے تک بالکل ایکٹیو حرکت والی مچھلیاں ہوتی تھیں. ان کو لے کر کے جاپانی لوگ کھایا کرتے تھے. تو اس دانشور نے کہا یہ واقعہ لکھ کر کے کہ یہ شارک مچھلی اس لیے چھوڑی گئی تھی کہ ان کو ایکٹیو رکھا جائے، حرکت میں رکھا جائے، اور یہ دوڑتی رہتی اور زندہ بھی رہتی، دوڑتی بھی رہتی. وہ دانشور کہتا ہے اسی لیے ہر ایک کی زندگی میں ایک شارک کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اسے دوڑاتا رہے اور وہ بھاگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے. ہم سب کی زندگیوں میں ایک دشمن ہوتا ہے، اور اس دشمن کے ہوتے ہی ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا خیال آتا ہے، رب تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بار بار یہ احساس ہوتا ہے. آپ خود اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہوں گے. ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کیا، کسی کے گھر میں گیا، سب سے پہلے وہ دعا کی درخواست کرتے ہیں. کیوں میاں؟ آپ خود بھی تو دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا کی درخواست کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر اگر تفصیل سے کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ حضرت فلاں معاملات میں بہت گر گیا ہوں، لوگوں کی نظر بہت ہے، آپ دعا کریں اللہ بری نظر سے بچائے. یہ کامن دعا ہے سب کے لیے، یعنی سب کو احساس ہے کہ کچھ لوگوں کی بری نظر ہے. بری نظر کا یہ تمہارے اندر جو احساس آیا، یہی احساس تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے پر لے آتا، اللہ کے قریب ہو جاتے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں مایوس نہیں کیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو. لیکن ہے کہ اللہ کے پاس تو آؤ، دشمن تو ہیں تمہارے لیکن ڈرو مت. اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں آؤ. اور اللہ نے 2 سورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، ایسا سخت جادو کہ حضور کا جسم بخار سے پورا زرد ہو گیا. اور پھر وہ پتہ بھی کیا گیا کہ کہاں جادو کر کے کیا کیا گیا ہے. آپ کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں یا پھر بال وغیرہ لگا کر کے جس طرح سے بھی جادو کیا گیا، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر کیا گیا. اس کے علاوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا، گوشت میں زہر رکھ کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ اس طرح کے حملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو اتارا. معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. کہا گیا جو اس کو پڑھ لے اللہ دن بھر اس کو جادو سحر سے محفوظ رکھے گا. تمہارے پاس یہ ہتھیار ہے، تمہارے پاس یہ آلہ جات ہے. بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا، اس سے قبل بھی میں نے کہا ہے، آج کل یہ عام ہو گیا ہے. کچھ شیاطین ہیں روئے زمین پر جو انہی کاموں میں مصروف ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کرنے، جادو سحر سفلی ٹوکے، یہ ساری چیزوں پر دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے. اور آج کا سب سے بڑا حملہ جو ہو رہا ہے وہ ہماری بچیوں پر ہے، لڑکیوں پر. کتنے تو ایسے دکان کھولے ہوئے بیٹھے ہیں جو محبت کا تعویذ کرتے ہیں، کسی لڑکی کو اپنے قابو میں کرنے کے اعمال کر کے دیے جاتے ہیں، یہ شیطانی اعمال کے ذریعے سے. اور لڑکیوں پر غلط طریقے سے اثر کر کے کتنے ایسے ہیں، میں نے خود میں دیکھا. اچھے گھروں کی بچیوں پر یہ عمل کر کے انہیں اپنے کنٹرول میں کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو لے جایا جاتا ہے. اور کچھ تو وہ ہیں جو شادی کر لی اور کچھ تو وہ ہیں جو انہیں کوٹھے میں بیچ دیے. بچیاں محفوظ نہیں رہتے. اسی لیے میں اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو اپنے گھروں میں بھی یہ تلقین کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی 7 بار قل اعوذ برب الفلق اور 7 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ معوذتین کی برکتوں سے یہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رکھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ حضور نے اپنے مدینے کی جو کھجور ہے، عجوا کھجور مشہور ہے، سارے حاجی جب جاتے ہیں تو عجوا کھجور لے کر آتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لیے اسے پورے دن زہر بھی اثر نہیں کرے گا، جادو بھی اثر نہیں کرے گا، سحر بھی اثر نہیں کرے گا. تو یہ سارے ہمارے پاس علاج بھی موجود ہیں. تو آپ صرف دشمنوں سے گھبرا کر ڈر کر کے ہمت نہ ہاریں. اب آخری بات یہ بھی ہے کہ اولیاء کاملین کی زندگیاں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا آئیڈیل ہے.
بہت بڑا آئیڈیل حضرت فخر الدین رازی بہت پائے کے بزرگ تھے، امام المنطق کہلاتے تھے، امام الفلسفہ، علوم کے ماہر تھے، لیکن جب آپ کا آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سرانے پر آیا اور کہنے لگا کہ رازی تم اللہ کو ایک مانتے ہو، اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دے دی، کائنات کا نظام اس طرح سے ہے، اس کو چلانے والا ایک ہی ہونا چاہیے۔ شیطان نے اس دلیل کو کاٹ دیا، کہا کہ دو بھی تو ہو سکتے ہیں، میری دلیل یہ ہے۔ آپ نے پھر دوسری دلیل دی اللہ کے ایک ہونے پر، شیطان نے وہ دلیل بھی کاٹ دی۔ 1 2 3 دلیلیں دیتے دیتے امام راضی 360 دلیلیں دے چکے تھے۔ آخری وقت تھا ان کا، امام راضی اپنے اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں۔ ہم کیا دلیل دیں گے؟ آپ کیا دلیل دیں گے اللہ کے ایک ہونے پر؟ مرنے کے وقت تو چھوڑو، ابھی بولو، ابھی اگر کوئی پکڑ کے پوچھ لے کچھ نہیں ہوگا۔ امام راضی جیسا عالم دین جب وہ 360 دلیلیں دے چکے تو ڈگمگ ہونے لگ گئے، اللہ ایک ہے بھی کہ نہیں۔ شیطان اس طرح کے حملے کر رہا تھا، یہ تو ان کی نسبت کا اثر ہے کہ حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ جو فخر الدین رازی کے پیر و مرشد تھے، پیر و مرشد سے نسبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ دور سے ہی مرشد نے اپنے مرید کی حالت کو دیکھا اور پکار کر کہا، اے رازی وہ ابلیس ہے، تو اس سے بحث کر رہا ہے، اپنے خدا کے ایک ہونے پر دلیل دے رہا ہے، اس سے کہہ میں اپنے خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو راضی کو اپنے پیر و مرشد کی آواز آئی تو انہوں نے کہا، اے ابلیس لعین میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ شیطان وہاں سے جانے لگا اور کہا، راضی اس موقع پر میں نے 70 سے زیادہ بڑے علماء کا ایمان لے لیا تھا، آج بھی تیرا ایمان ختم ہو جاتا اگر تیرا پیر زندہ نہ ہوتا، اگر تیرا مرشد اس طرح کی بات نہ کیا ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین ان کے ساتھ بھی معاملات ہوئے، حملے ہوئے شیاطین کے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچا لے جاتی ہیں۔ ہمیشہ علم ہی نہیں، بعض اوقات بزرگوں کی صحبت اور ان کی نسبت ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم پر، اعلیٰ حضرت کا جیسا علم آج کے زمانے میں کون مثال لا سکتا ہے، جو 55 علوم و فنون کا ماہر ہو، فتاوی رضویہ جیسی 30 جلدوں کی مکمل کتاب ہمارے پاس، قرآن کا ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں، عشق رسول سے بھری ہوئی ہدایت بخشش، زندگی پوری قلم چلاتے چلاتے جس کی گزری، اور ایک نئی بہترین شاگرد پیدا کر کے پوری امت پر احسان کیا، علمی بڑا کام کیا، لیکن فخر اس پر نہیں کیا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ دی، میں نے فتاوی رضویہ لکھا ہے، میں نے ہدایت بخشش لکھی ہے، میں نے کنز الایمان لکھا ہے۔ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب پیش ہونا ہوا تھا حضور کی بارگاہ میں، تو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور اپنی نسبت پہ فخر کیسے کرتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، آپ کا یہ کتا ہے اس کو کوئی دنیا کا شیر بھی دبا نہیں سکتا۔ غوث پاک کے دربار کی نسبت پر فخر کیا، یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، بہت بڑا فقیہ ہوں، مجھے کون کیا ہرا سکتا ہے، بلکہ یوں کہا غوث پاک کے دربار کا کتا ہے، اسے دنیا کا کوئی شیر بھی دبا نہیں سکتا۔ ہمارے لیے بھی میرے عزیزوں چند چیزیں ضروری ہیں، آپ کو نسبتوں کی بھی ضرورت ہے اور اپنے عمل کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے اپنے وظیفے، اپنی دعائیں، اپنے اعمال اور عبادتیں، اور ساتھ ہی کسی مرشد کامل کی اور بزرگوں کے سلسلۃ الذہب کی نسبت کی ضرورت ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ ہر طرح کے دشمنوں کے وار سے آپ دنیا میں محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ ہر طرح کے وار سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیاطین انس و شیاطین جن کی ہر حملہ سے حفاظت فرمائے، ان کے تمام وار سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب قدیر اس دنیا سے جانے تک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور بارگاہ رب العزت میں ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔